جو ہے ایک اہم ایشو ہے جو کہ مجھے ابھی یہ آج ہمارے شو سے پہلے ہی میری بات ہو رہی تھی، اور راولپنڈی میں ہمارے ایک جو ہے میرے جاننے والی فیملی ہے، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آج کل یہ اسکولوں میں باقاعدہ ریڈز ہو رہی ہیں چیک کرنے کے لیے کہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی۔ ایک لاہور ایک ہائی کورٹ کا کوئی آرڈر ہے جو کہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، جس کی روح سے ماتحت عدلیہ کی ڈیوٹیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ میں نے اس کے حوالے سے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں جہاں پہ 22 لاکھ کے قریب کیسز جو ہیں زیر التوا ہیں اور اب 1000 سے زیادہ ویکنسیز موجود ہیں، اس میں یہ کیا پرائرٹیز ہائی کورٹ سیٹ کرتی ہے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ داد رسی کریں۔ دیکھیے پاکستان مسلم میجورٹی ملک ہے، اس میں ہر گھر جو ہے وہ 95%، 96% جو مسلمان ہیں وہ اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھاتے ہیں۔ یہ ایک نارمل چیز ہے جو کہ صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے، مگر یہاں پر یہ عالم ہے کہ اس کو جو باقاعدہ ایک ریڈز کی صورت میں چیک کیا جا رہا ہے، اور وہ ٹیچر سے بات نہیں کرتے، وہ بڑی جا کر بچوں کو پکڑ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا بھائی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھایا جا رہا ہے قرآن پاک۔ تو وہ عجیب و غریب بات، اب یہ دیکھیے یہ نوٹیفیکیشن ہے، یہ پچھلے سال کا ہے، اور میں آپ کو ایک اور جو نوٹیفیکیشن یہ دکھاتے ہیں جس میں یہ آرڈر باقاعدہ ساہیوال میں ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں کہ فلانے جج صاحب جو ہیں وہ جائیں گے اور وہ چیک کریں گے اور یہ چیک کریں گے۔ میں نے اس کو پہلے شیئر بھی کیا تھا، مگر یہ بہت ہی ایک ورنگ اور بہت ہی پریشان کن بات ہے کہ کس رخ کے اوپر جا رہے ہیں ملک میں۔ ابھی ہم نے فاروق سلیم صاحب سے بات کی، ملک میں بڑے بڑے مسائل، معاشی مسائل، مہنگائی، یہ وہ دیکھیے یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساہیوال کا یہ آرڈر ہے، اور اگر آپ اس میں یہ دیکھیے کہ جی کمپلائنس جو ہے ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے 3 نومبر 2021 کا، اور وہ خط سرکولیٹ ہوا 11 نومبر کو کہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں پبلک، پرائیویٹ اور دینی مدارس بھی آپ کو شک ہے کہ وہ قرآن شریف کی تعلیم نہیں دے رہے، وہ سیپریٹ کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے یہ عجیب و غریب ایک معاملہ اس وقت جو ہے حکومت وقت اور عدلیہ ان کو بھی یہ بالکل یہ کہنا چاہیے، صرف یہ حکومت وقت کا نہیں ہے کیونکہ ہائی کورٹس بھی اس طرح کی آرڈرز پاس کر رہی ہیں۔ اور وہاں پر جو میرے جو جاننے والوں نے مجھے جو بتایا آج ابھی صبح ہی، اور وہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کی بچوں کی 5ویں یا 6ٹھی کی کلاس کے بچوں میں آئے اور بچوں کو، اور ایک 3-4 لوگوں کا وہ تھا گروپ، اور ایک کے پاس رائفل بھی تھی۔ رائفل کے ساتھ ایک شخص جو ہے وہ کلاس روم میں انٹر ہوتا ہے، 5ویں 6ٹھی کے بچے، وہ کتنے خوف زدہ ہو گئے ہوں گے، وہ کتنی دہشت ان میں ہوئی ہوگی۔ یہ چنیوٹ والا میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ ڈان کی خبر تھی غالباً کہ سیل کر دی گئی چنیوٹ میں 2 سکول کے، جی انہوں نے قرآنک ایجوکیشن نہیں دے رہے۔ مطلب یہ عجیب و غریب بات ہے بھائی، مسلمان سب اپنے بچوں کو، ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے اور ہم نے پڑھا تھا، یہ ایک روایتی سلسلہ ہوتا ہے، یہ گھروں میں، یہ ہمارے تہذیب کا بھی ایک حصہ ہے۔ اس کو سرکاری طور پہ نافذ کرنا تو صرف جنرل ضیاء الحق کی یاد تازہ کرنے کے مترادف ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ دوبارہ سے ہمارا خیال تھا کہ وہ ایرا ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ جو موجودہ 21ویں صدی کا سال ہے، اس میں لگتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی روح جو ہے وہ پورے زور و شور سے اس نے پاکستان کی عدلیہ اور ایگزیکٹو پر قبضہ کر رکھا ہے۔ جی سولنگی صاحب، میں نے لمبی تمہید اس لیے مان دی کہ میں نے کہا میں آپ کو بھی بس وہ بتاؤں۔ ضیاء الحق کی روح عمران خان اور ہمارے ہاں پڑھے لکھے وزیر تعلیم چودھری شفقت محمود میں حلول کر گئی ہے، تو ظاہر ہے بالکل پھر یہ نتائج آپ کو ملیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مسلمان اکثریتی ملک ہے، کہ یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے اور ان کے اپنے اپنے مسلک ہیں، فرقے ہیں۔ یہ معاملہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک مقدس اور ایک بڑا ہی پرائیویٹ قسم کا تعلق ہے، بالکل اور اس کے اندر ریاست کا، حکومت کا، اداروں کا، کسی کا عمل دخل اس کا جو تقدس ہے اس کو پامال کرتا ہے۔ اس مقدس رشتے کو
पे मनफी असरात डालता है। बिल्कुल। हर ख़ानदान को ये हक है कि वो अपने बच्चों को अपने अकीदे के मुताबिक उनको जहाँ से भी वो मुनासिब समझते हैं वो तालीम दिलवाए। डंडे की मदद से, रियासत की मदद से, इदारों की मदद से, अदलिया की मदद से इस तरह के काम को इन्फोर्स कराना, ये तालिबान रियासत बनाने की तरफ एक कदम है। और जब हम कहते हैं कि ये जिहादी जीन्स हैं पीटीआई वाले, तो आपको काफ़ी लोग एतराज़ करते थे, लेकिन ये जो इक़दामात हैं, उससे अमलन वो साबित करना चाहते हैं। फवाद चौधरी कुछ भी कहते रहें, लेकिन जो अमलन जो बात है, वो वही होती है जो कि एजाज चौधरी की करते हैं। तो इन सब को अपनी औकात का भी पता चल जाना चाहिए, लेकिन ये अफ़सोसनाक बात है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्लासरूमों के अंदर राइफल वाले लोग आए और इस तरह से आप आके 5वीं जमात के बच्चों को, 9-10 साल के बच्चे होते हैं, वो कितने मासूम और इतने यंग और उनके जो ज़हन इतने फ्रेजाइल होते हैं, आप उनको उस तरह का एक तरह का मैं समझता हूँ कि ये तशद्दुद है। और बात ये है कि ये आप इसको इस तरह से लागू नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अगर अब मुसलमान भी जो हैं, उनके अंदर भी फ़िरके हैं, उनके अंदर भी डाइवर्सिटी है, उनके अपने-अपने तरीक़े-कार हैं दीनी तालीम देने के, और वो उनका काम है, ये फैमिली इंस्टीट्यूशन पर ही छोड़ दें तो बेहतर होगा। और हमें यही कहना चाहिए बार-बार इमरान खान साहब से और हुकूमत वक़्त से कि ये इस चीज़ को रोकें। ये मुल्क को मज़ीद जो ज़ियाइज़ेशन जो हुई थी, यहाँ पे ज़िया-उल हक ने जो कुछ एक डेकेड में किया और उससे पहले भुट्टो साहब ने आगाज़ कर दिया था, उसको उसको बजाय इसको आप रोकें और ठीक करें, आप उसको मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं, और ये बिल्कुल नामुनासिब बात है, और ये मुल्क और ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक बात है, स्कूलों की फंक्शनिंग के लिए खतरनाक बात है। और हिपोक्रेसी ये है कि बड़े-बड़े एलीट स्कूल हैं, वो सिंगल नेशनल करिकुलम जो अभी आया है, वो उसके ऊपर वो उससे इनकारी हैं या मज़ाहमत कर रहे हैं। और जो कि आम पब्लिक स्कूल्स हैं, वहाँ पर आप इसको लागू कर रहे हैं, वो वहाँ वहाँ पे उनके पास चॉइस ही कोई नहीं होती। तो ये मेरे ख़्याल से इसके ऊपर हम एक नाज़रीन अलग से बहस भी करेंगे तफ़सील में। आज मैं ये चाहता कि मुझे ये चूँकि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग बात थी, तो मैंने कहा कि ये मैं ज़रूर आप सबको आगाह करूँ कि राइफ़ल बरदार लोगों को स्कूलों और क्लासरूमों में मत लेकर जाएँ, और ये मज़हब जो है, उसकी तालीम जो है वो अमन से होती है, वो प्रचार ही अमन का करता है। अगर आप उसमें ये तशद्दुद का एलिमेंट लाते हैं या जबरी एलिमेंट लेके आते हैं, तो फिर बच्चे क्या सीखते हैं उसके बारे में? और फिर एक तरफ आप ये करते हैं और फिर दुनिया जो है आप पे जब ब्लेम करती है, तो फिर आप कहते हैं कि जी आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और फिफ्थ जनरेशन वॉर कर रहे हैं और ये करें, वो करें। इसके साथ ही हमारा वक़्त खत्म हो चुका है, तो आज के लिए इजाज़त, और इंशाअल्लाह कल शब 9 बजे आपसे फिर मैं और सोलंकी साहब मुलाकात करेंगे।